لوٹوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب پر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مسز کے علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کو بڑی سیریس پرابلم ہے جی. تو فیملی میٹرز کو اس طرح ڈسکس کرنا چینلز پہ لا کر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیر رشید جیسے لوگوں کے منہ پر سے اچھا نہیں لگتا, مناسب نہیں لگتا. جہاں تک انہوں نے بات چیت کی ہے, آپ بات کوئی کر رہے تھے, وہ لے ہسٹری پہ گئے, تو ہسٹری کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. امریکنوں کو جو یہ اب بڑی بات بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں, تو یہ انہی کی حکومت کے کارنامے ہیں جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا. پھر اس کے بعد یہ لال مسجد کے واقعہ میں شیر رشید لوگوں سے معافیاں مانگتے پھرتے تھے جو لوگوں نے معاف نہیں کیا. تو یہ حقیقت کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. جو آپ کہتے ہیں کہ جو کر بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میڈیا کی آزادی پر ہم پورا یقین رکھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اور ہم عدلیہ کی آزادی پر پورا یقین رکھتے ہیں. میں شیر رشید کو یہ بھی کہتا رہوں کہ یہ اب کہتے کہ ریٹریو کر گئی ہے پی ایم ایل این, ریٹریو کسی چیز سے نہیں ہوتا. بات رول آف لا کی ہے, بات آئین کی بالادستی کی ہے, بات اداروں کی بالادستی کی ہے. ہمارا جو ڈے ون سے سٹینڈ ہے, جب شیر رشید کی حکومت نے ان تمام ججز کو نظر بند کیا, ان کے بچوں کو نظر بند کیا, ان کے بچوں سے نوالے تک چھین لیے, اس وقت شیر رشید صاحب کو کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو یہ تماشا کھیلنے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو اہل قرار دے دیا. میں گزارش کر دیتا ہوں, بات اہلی یا نااہلی کی نہیں ہے. اگر پارٹی نے میاں صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑے, تو وہ پارٹی کا فیصلہ تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس میں کوئی اپنی ذاتی رائے موجود نہیں تھی, ان کی وش تھی کہ وہ لڑے, لیکن پارٹی نے سمجھا کہ یہ حالات الیکشن لڑنے کے لیے, جس کے ورنہ الحمدللہ میاں صاحب بلا مقابلہ الیکشن ہو جاتے, اور ہمیں ان جیسے ٹپوریوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ جی میاں صاحب کو الیکشن لڑ کے کب آنا چاہیے کہ کب نہیں آنا چاہیے. یہ ملک میاں صاحب کا ہے اور وہ ہمارے رہبر ہیں, اور رہبروں کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر قوم کی رہنمائی کریں, وہ اسمبلیوں کے باہر رہ کے بھی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوئی اقتدار کی پالیٹکس نہیں کی پاکستان میں, انہوں نے اداروں کی مضبوطی کی. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایز اے رول ماڈل سب سے پہلے وہ پاکستان کے لیڈر تھے جنہوں نے فیک ڈگری کے معاملے میں سخت موقف اختیار کیا. اور اس میں چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہی کے زیادہ ایم پی ایم این ایز کو قربانی دینی پڑی, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور ہائی مورل گراؤنڈ پر قربانی کس چیز کی دینی پڑی؟ ڈگریاں جعلی, مسلم لیگ نون کی ڈگریاں, اس میں قربانی کس بات کی؟ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لحاظ نہیں کیا, انہوں نے از خود لوگوں کو کہا کہ جو جعل ساز ہیں ان کا پارلیمنٹ میں کوئی حق نہیں. ایک چھوٹی سی بات بتائیں, جی آپ یہ گلاس خالی پڑا ہوا ہے سامنے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھرا ہوا گلاس ہے, ہم دنیا کو بتاتے ہیں یہ گلاس خالی پڑا ہوا ہے, یہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو گلاس خالی ہے وہ تو اندھے کو بھی خالی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت نے پھر کس چیز پہ سر قرارداد یہ جعلی ڈگریوں پہ کی ہے نا. پاکستان مسلم لیگ کی پالیسی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب بناتے ہیں, اور جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ ہماری پالیسی بن جاتی ہے. اب پنجاب حکومت کا معاملہ تو آپ انہی کے کسی منسٹر سے یہ ٹیک اپ کریں, لیکن ہم نے تو اپنے قائد کی پالیسیز کو فالو کرنا ہے. اور ہم یہ کہتے آ رہے ہیں بارہا کہ ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں جو میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کی کوئی کوشش کرے گا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریزولوشن واپس ہونی چاہیے, اور اس طرح کی چیزوں سے فیوچر میں اجتناب کیا جانا چاہیے. میڈیا کا ایک رول ہے جی, میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, میں ایسٹ ہوں پبلک کا, میں پراپرٹی ہوں پبلک کا. اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے تو میڈیا نے مجھے میرا آئینہ دکھایا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس پر میڈیا پر بچھاڑ کرنا بجائے کہ آپ اپنی لوگوں کو ٹھیک کریں, اپنی پارٹیز کو ٹھیک کریں, اپنی صفوں کے اندر یہ گن نکالیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے رول خراج تحسین ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جانی مالی قربانیاں دی ہیں ہمارے ساتھ. صاحب اگر آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس ہونی چاہیے, واپس تو ہو نہیں سکتی, مگر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کے حق میں قرارداد دوبارہ منظور کی جاتی ہے میڈیا کے میں,
تو آپس میں تھوڑے سے پارٹی میں اختلافات ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں مسلم لیگ کاف بھی شامل تھی، تمام لوگوں نے کیا، اور میں ذاتی طور پر ایک بینگ سٹیزن آف پاکستان میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ضرور بنا لیں. جو آپ گانے بناتے ہیں خواتین پر، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات سے باہر ہے کہ کسی کی بیٹی کو آپ وہ اگر ممبر ہے پارلیمنٹ کی تو اس کی تشہیر گانے کے ساتھ کرنا، تو اس کو اس میں سر دیکھیں نا تمام میڈیا جو ہے اس میں لپیٹ دیا جائے. نہیں، میں نے تو صرف ایک چیز کی ہے، لیکن جہاں پہ میڈیا کی آزادی کا تعلق ہے، ہم نے 8 سال مشرف کی عاملیت کے خلاف جنگ لڑی، میڈیا کے ساتھ مل کے لڑی. اگر رول آف لا کے لیے، ججز کی بحالی کے لیے جنگ لڑی، تو اس میں میڈیا کا سب سے بہترین کردار تھا، جس نے پبلک کو میں اویئرنیس لائی، اور ان کی وجہ سے یہ موومنٹ بنی. میڈیا ہی کی وجہ سے عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ بنی، ورنہ یہ شاید نہ بنتی. اس میں پھر سول سوسائٹی، وکلا برادری، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے خونوں کا، جانوں کا نذرانہ دیا. کراچی کی سڑکیں لال ہو گئی تھی خون کے ساتھ، تو وہ واقعے کسی سے لکے چھپے نہیں ہیں. لیکن جن لوگوں نے وہ واقعات کیے، وہ آج حکومت کا حصہ بن کے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہماری خرابیاں اسی سے شروع ہوتی ہیں کہ جو قانون توڑتے ہیں، ہم ان کو ریڈ کارپٹ دے کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، نہ کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں میں کٹہروں میں سزائیں دیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ پھر عامر کوئی آنے والے وقت میں یہ جرت کرے گا کہ حکومت کا کلا کریں. ہاں، جمہوریت مضبوط تب ہوگی کہ ہم اگر اس کی کلینزنگ کریں، ہم نے اپنے آپ میں سے جو خول میں چھپے ہوئے غلط لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، تو اس سے ہماری کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اور اس میں کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی پارلیمنٹ کی. اور میں بینگ ممبر آف نیشنل اسمبلی، میں نہیں سمجھوں گا کہ مجھے باہر سے بیٹھے شیر رشید جیسا بندہ جھوٹا گئے یا کوئی اور مجھے الفاظ میں رنگ دے. یہ کالے قانون، قوانین کرتوتیں انہی کی بنائی ہوئی تھی، لیکن جو اب لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں وہ پی ایم ایل کیو کا حصہ رہ چکے ہیں. وہ 5 سال پرویز مشرف کی حکومت کا حصہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ حکومت کا حصہ رہنا یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک لا بنا ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ جال سازی کر کے اسمبلیوں کا حصہ بنیں گے، وہ اداروں کا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے. جب تک ہم ذاتیات کی سیاست سے نکل کے ملکی سیاست کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر پاکستان میں مارشل لا لگتی رہے گی. وہی میں دوبارہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب قرارداد منظور کی گئی، اب ایک اسپیکر پنجاب اسمبلی، آپ کے مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں، ان کی سربراہی میں وہ قرارداد پیش کی گئی. اب اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی چاہے تو وہ اس قرارداد کو وہیں پر، کوئی بھی قرارداد ہو، اس کو روک سکتا ہے پیش ہونے سے پہلے. اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں ایک قرارداد پیش کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب جو چیف منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ پورا وقت وہاں پر موجود تھے. تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سربراہی اور ان کی رضامندی جو ہے وہ موجود تھی، شامل تھی. دیکھیں جی، حق صاحب میرے قائد نے کل بڑی واضح طور پر اس کی ترجمانی کر دی، اور ان کی بیان کے بعد میرا بیان آنا وہ مناسب نہیں رہے گا. تو جو انہوں نے کہہ دیا تو وہ ہماری پوری پارٹی کی پالیسی ہے، وہی ہماری سے ہے. جو میاں صاحب نے کہا تو وہ ہماری پوری پارٹی. ٹھیک ہے، اسی پر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین، وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. چیئرمین قائمہ کمیٹی عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یورپ کی آواز پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان طاؤل حق. ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب جو ہیں ممبر قومی اسمبلی، چیئرمین قائمہ کمیٹی تشریف فرما ہے. عابد شیر علی صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم اختلافات کی. اختلافات پر جو ہے وہ اب نہیں آ رہے. مجھے تھوڑا سا کلیئر بتا دیں کہ ایک دیکھیں مسلم لیگ نون کی اکثریت اس وقت پنجاب اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. میاں صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کلیئر طور پہ کہہ دیا جی جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، کلیئر طور پر. بڑی اچھی بات، جواب آ گیا میرے سوال سے. آپس میں جو قائد محترم کا
फैसला आ जाता है ना, हम उसके बाउंड हैं, और वो जो उनकी स्टेटमेंट है वो हमारी मुस्लिम लीग नून वहां पर दोबारा नई करारदाद उनके हक में करेगी। जो कायदे मोहतरम ने डिसीजन लिया है वो पार्टी का डिसीजन होता है, और वो जो मुनासिब अब समझेंगे कि जो इसकी है रास्ता, तो वो इसको करेगी। मीडिया के हक में करारदाद नहीं मंजूर की जाएगी, मुस्लिम लीग नून करेगी। मैं देखिए जी, ये मियां साहब ने कल, आप भी वहां पे मौजूद थे, तो जो उनका फैसला है तो वो पूरी पार्टी का। उन्होंने कहा जी कि वो मस्ती खेल साहब जो है उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। देखिए, जो मियां साहब ने कह दिया, जो उन्होंने कह दिया पार्टी से बाहर है, तो वो फिर बंदा बाहर है, उसमें तो दो राह बात ही कोई नहीं। अच्छा, मीडिया की आजादी के हवाले से बताएं। वैसे तो पंजाब असम्बली के बाहर आपके एमपी हजरात ने हाथापाई भी की, पूरी दुनिया ने वो टीवी पे देखा, आप गालबन उस वक्त सब में थे। उस वक्त आप ये देखें कि बाकायदा तौर पर मीडिया के हमारे एक निजी टीवी के जो कैमरा मैन है उनको बाकायदा तौर पर मारा गया। उसके हवाले से भी बता दें कि उनके खिलाफ भी कोई एक्शन किसी किस्म का कोई होना चाहिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर किसी मीडिया के लोगों के साथ फिजिकली कोई काम हुआ है तो उस पर जरूर पब्लिकली माफी भी आनी चाहिए, और इस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसको लाना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो शेर रशीद ने कहा कि मीडिया की आजादी, ये वही लोग हैं जिन्होंने मीडिया के चैनलों पे पाबंदी भी लगाई थी, अगर याद होगा। मैं आपको जरा पास में वो ये भी कहते हैं कि सारे चैनल हमारे दौरे हुकूमत में आए। ये बात नहीं, इन्होंने जब परवेज मुशर्रफ का पोस्टमार्टम किया मीडिया चैनल्स ने, तो इन्होंने कई पाकिस्तान के चैनल्स को पाबंदी की और उनके लोगों को अरेस्ट करवाया और कई लोगों को मरवा दिया किसी तरीके से। तो ये बात, अब मीडिया इतना आजाद है, हक साहब को कोई हकायक को छुपा नहीं सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान की जीत है, यही 62 सालों में जो हम कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स करते हैं। अब कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना होगा, अब नो मोर कंप्रोमाइज। अच्छा, कंप्रोमाइज में बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग कंप्रोमाइज नहीं कर रही हुकूमत के साथ। अब किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं। देखें जी, हमने अब गंडासे तो उठाने नहीं है कि उनकी गर्दनें उतार दें, हमने उनको आईना दिखाना है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो आपने, मेरा ख्याल पता नहीं, आप उनकी बातें कम सुनते हैं, जो आप इतने सवाल मेरे से। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, बात सुन ले। मियां साहब ने कहा कि हम आपको टाइम फ्रेम नहीं दे रहे इस मरतबा। अगर आपको मियां साहब की बात याद हो तो उन्होंने कहा हम टाइम फ्रेम नहीं दे रहे और ना ही हम वार्निंग दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके बाद। अच्छा, मुझे ये समझ एक बात नहीं आती, आप शेर अली साहब, आप बड़े एक अहम तरीन रुकन है अपनी पार्टी के, ये बताएं कि आजाद अदलिया के लिए तो लॉन्ग मार्च हो सकता है, आइन में तरमीम के हवाले से तो मीटिंग्स आपस में हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। आज तक मुस्लिम लीग नून ने, जो कि अपोजिशन पार्टी, जिस पर इल्जाम भी है कि फ्रेंडली अपोजिशन है, अवाम के लिए, अवाम के बुरहानों को निकालने, अवाम को बुरहानों से निकालने के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए कभी आपस में बैठे? देखिए जी, हमने तो बारहा कहा हुकूमत को, और आपने हुकूमत पंजाब की इसमें पॉलिसीज भी देखी होंगी, जो गुर्बत में कमी करने के लिए बड़ी तंदोदेज पॉलिसीज हैं, जिसमें आटे का सस्ता करना, 2 रुपए की रोटी करना। अपोजिशन की बात सुन ले, एजुकेशन को फ्री करना, मेडिसिन को फ्री करना, इलाज मुआवजे को फ्री करना, डायलिसिस टोटल गरीबों के लिए फ्री करना। तो ये वो चीजें हैं मैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से गिनवाना चाह रहा हूं कि अब ये पॉलिसी तो हुकूमत पाकिस्तान ने बनानी होती हैं। गुर्बत का खात्मा जो हम बारहा अपनी अपोजिशन का कोई किरदार नहीं होता उसमें। अपोजिशन का जो रोल है, आप चौधरी निसार साहब और हमारी पूरी पार्टी ने जो मेन रोल प्ले किया है बीइंग अपोजिशन, और हम ये हुकूमत को आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब हुकूमत को अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो इसको टेढ़ा थोड़ा करना पड़ेगा, और इसमें अगर हमें लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा, और अगर हमें पाकिस्तान को बचाने और गरीबों को बचाने के लिए कोई भी हमें अपना रोल प्ले करना पड़ा तो इंशाल्लाह। पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं सर, आप भी यही बयान देते हैं, तमाम टेलीविजन पाकिस्तान के जितने भी निजी टेलीविजन हैं, कायदीन भी यही बयान देते हैं कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, वार्निंग नहीं दे रहे, सिर्फ समझा रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, ठीक है, कब करेंगे? देखें जी हक साहब, जो मुल्क का इस वक्त मौजूदा निज़ाम है और खुद कुछ बम्बार्डमेंट हो रही है, दाता साहब में जो बड़ा एक
بڑا تکلیف دہ جو میں سمجھتا ہوں بے کہ شک. ہماری نسلیں بھی قربان اس بے طرح کی ہستیوں پر، اور اتنا تکلیف دہ واقعہ، اور روزانہ ہی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں